بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر رویا میں کمال درجے کی مہارت عطا فرمائی تھی۔ اکثر لوگ ان کی خدمت میں اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ 6 ہجری کا ذکر ہے، ایک دن سرخ و سفید رنگ کے ایک خوبرو جوان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل شب میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے میرے لیے کھول دیے گئے اور میں عالم بالا کی سیر کرتا ہوا 7ویں آسمان یہاں تک کہ سدرۃ المنتہی تک پہنچ گیا۔ اس وقت غیب سے یہ آواز میرے کانوں میں آئی کہ یہی تمہارا مسکن ہے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس عجیب خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم راہ حق میں درجہ شہادت پر فائز ہوں گے۔ یہی اس خواب کی تعبیر ہے۔ اور پھر چند دن بعد اس خواب کی تعبیر یوں پوری ہوئی کہ وہ صاحب راہ حق میں مردانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور اس شہادت نے انہیں اپنے اہدی مسکن سدرۃ المنتہی تک پہنچا دیا۔ یہ جوان رعنا جن کو آخرت میں سدرۃ المنتہی کا مقام بلند عطا فرمایا گیا، حضرت احری اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت احری اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص الدین اور جوش ایمان کی نعمتوں سے مالا مال تھے، بلکہ شجاعت، بے خوفی اور جان بازی میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے غزوہ بدر میں اپنی شمشیر ہرا شگاف کے جوہر دکھا اپنی شجاعت اور سرفروشی کے داغ بٹھائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے اور ہر وقت اپنی جان رائے حق میں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان کے اسی جذبہ وفودیت نے انہیں خاصان خدا کی صف میں شامل کر دیا تھا۔ 6 ہجری میں انہوں نے وہ خواب دیکھا جس کا ذکر اوپر آیا ہے۔ یہ خواب گویا اس بات کی دلیل تھا کہ حق تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑے رتبے کے حامل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس خواب کی تعبیر سن کر وہ بے حد مسرور ہوئے، اور اب ان کا سارا وقت شوق اللقاء رب میں گزرنے لگا۔ چند ہی دن بعد وہ وقت آ گیا جس کا حضرت احر اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدت سے انتظار تھا۔ ربیع اول آخر 6 ہجری میں آئینہ بن حسین فزاری نے 40 سواروں کے جتھے کے ساتھ غابہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا۔ یہ چراگاہ مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک چشمے ذی قرد سے متصل واقع تھی، اور اس میں گروہ نے اونٹیوں کے نگران کو شہید کر ڈالا اور 20 شیردار اونٹیوں کو ہانک لے کر چلے۔ اتفاق سے حضرت سلمہ بن علاقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار وہاں آ نکلے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غارت گروہ کی حرکت کا علم ہوا تو وہ غم غصے سے بےتاب ہو گئیں۔ انہوں نے حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو گھوڑے پر سوار کر کے فوراً مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دیں، اور خود تنہا فراری لیڈروں سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ بڑے دلاور اور ندر آدمی تھے اور تیر اندازی میں بھی کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے تو پہلے ایک قریبی ٹیلے پر چڑھ کر مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے 3 بار یا صباحہ کا نعرہ لگایا۔ اس زمانے میں جب کوئی شخص یہ نعرہ لگاتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ مصیبت میں مبتلا ہے یا اس کو کوئی سخت معاملہ درپیش ہے جس سے نکلنے کے لیے اس کو
مدد کی ضرورت ہے۔ اس کے لفظی معنی اے صبح کی مصیبت کے ہیں۔ یہ نعرہ لگا کر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ٹیلے سے نیچے اترے اور درختوں کی آڑ لے کر چھاپا ماروں پر پتھروں اور تیروں کی بوچھار کر دی۔ جب تیر چلاتے ہو تو للکار کر یہ رچ پڑھتے، اس سے لے میں اس کو کا بیٹا ہوں اور آج کا دن چھٹی کا دودھ یاد کرانے یا سخت لڑائی کا دن ہے۔ اس اکیلے مرد مجاہد نے اپنے تیروں اور پتھروں سے لٹیروں کا ناکتہ بند کر دیا۔ وہ بدحواسی کے عالم میں ساری اونٹنیاں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنیوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہانک دیا اور خود برابر ڈاکوؤں کا پیچھا کرتے رہے جو اپنی چادریں اور نیزے پھینکتے جاتے تھے اور برق رفتاری کے ساتھ بھاگتے جاتے تھے۔ جب چارج سے کچھ زیادہ وقت ہوا تو عینیہ بن بدر فنزاری کے کچھ مسلح سواروں کے ساتھ غار تگروں کی مدد کے لیے آ پہنچا۔ ان لوگوں نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنا چاہا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قریبی پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کے اور وہاں سے اہلکار کر کہا، اے خدا کے دشمنوں، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں ہوں اکو کا بیٹا۔ اس ذات پاک کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کو بزرگ بنایا، تم میں سے کسی کی مجال نہیں کہ مجھ کو گرفتار کر سکے۔ اگر تم میں سے کوئی میرے نزدیک آیا تو وہ ہر گز بچ کر نہ جانے پائے گا۔ ابھی فنزاری غارت گلا قدم اٹھانے کے لیے سوچ ہی رہے تھے کہ دور سے گرد اڑتی نظر آئی اور درختوں کے جھنڈے سے 3 شہ سوار نمودار ہوئے جو اپنے گھوڑے اڑاتے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے آ رہے تھے۔ یہ شہ سوار اس امدادی دستے کا ہراول تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکے کے اطلاع ملتے ہی لٹیروں کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ سب سے آگے حضرت احری ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے پیچھے حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پیچھے کچھ دور حضرت مقداد بن الاسود کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس وقت حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پہاڑی کی چوٹی سے نیچے اترے اور حضرت احری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر کہا، احرم رک جاؤ، اگر تم آگے بڑھے تو مجھے ڈر ہے کہ لٹیرے تم پر حملہ کر دیں گے۔ تھوڑی دیر انتظار کرو تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ آ جائیں۔ حضرت احری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت دینی نے شعلہ جوالہ بنا دیا تھا اور وہ غار گروں سے دو ہاتھ کرنے کے لیے سخت بےتاب تھے۔ انہوں نے فرمایا، اے سلمہ، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے تو مجھے رائے حق میں اپنی جان قربان کرنے سے نہ روکو۔ یہ جملے انہوں نے اس جوش اور جذبے کے ساتھ کہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھوڑے کی باگ چھوڑ دی اور وہ گھوڑا اڑتے ہوئے لٹیروں کی طرف بڑھے۔ فزاریوں کا نام مور جنگجو عبد الرحمن بن عنیہ سب سے پہلے ان کے سامنے آیا۔ انہوں نے اپنی تلوار سے اس پر ایک بھرپور وار کیا۔ وہ خود تو بچ گیا لیکن اس کا گھوڑا کٹ کر گر پڑا۔ اب اس نے سنبھل کر حضرت احرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے نیزے کا وار کیا۔ یہ وار گر ثابت ہوا اور نیزہ حضرت احری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کے پاس پار ہو گیا۔ وہ شہید ہو کر فرش حق پر گر گئے اور یوں ان کے خواب کی تعبیر ہو گئی جس میں سدرۃ المنتہا کو ان کا مسکن قرار دیا گیا تھا۔ عین اس وقت حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا دوڑاتے آ پہنچے اور اپنے نیزے سے عبد الرحمن بن عنیہ کو جہنم واصل کر کے حضرت احری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لے لیا۔ اس کے بعد اہل حق نے لٹیروں کی قرار واقعی کو شمالی کی۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ شہادت کے وقت حضرت احری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 37 یا 38 برس کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی پر ہزار رحمت نازل ہو، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔